السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے فعل کی تفصیل بیان کی تھی، آج کی سبق میں ہم انشاءاللہ اسم کی مختلف اقسام اور تقسیمات بیان کرتے ہیں۔ تو اسم کی مختلف تقسیمات ہے۔ پہلا تقسیم تعریف و تنکیر کے اعتبار سے ہے، جو کہ معرفہ اور نکرہ ہے۔ نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کہ عام چیز پر دلالت کرے، جسے ہم کہتے ہیں کتاب یا آدمی، اور معرفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص معین چیز یا شخص کو بتائے۔ پھر معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے ضمیر، جو کہ 3 قسم پر ہے۔ دوسرا ہے عالم، ضمیر تو اس کو کہتے ہیں جو اس میں عالم کی جگہ آ جائے۔ پھر ضمیر کی قسمیں ہے، ایک ہے مستتر، مستتر اس کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، اور دوسرا ہے بارز، اور تیسرا ہے ضمیر متصل اور منفصل۔ یہ اقسام ہے۔ ضمیر متصل کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ پہلے تو ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ پھر ہر ایک متصل اور منفصل، ٹوٹل 5 قسمیں ہیں۔ پھر ضمیر مرفوع متصل، یہ 2 قسم پر ہے، ضمیر مرفوع متصل، مستتر اور بارز۔ اس کے بعد ہے عالم۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو معین شخص کے نام کو کہتے ہیں، جیسے زید، عامر، بکر، اس کو کہتے ہیں۔ تیسرا اسم اشارہ، ھذا، ھذان اور ھؤلاء، اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اسم موصول الذی، اللذان، اللذین، اللاتی، یہ سب اسماء موصولہ ہے۔ چوتھا ہے محلہ بالف لام، یعنی وہ لفظ جو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہو۔ یعنی پہلے تو ایک اسم نکرہ ہو، لیکن جب اس پر الف لام داخل ہوئے تو معرفہ بنے گا۔ جیسے رجل، عام آدمی، اور الرجل کوئی خاص آدمی، یا کتاب، عام کتاب کو کہتے ہیں، اور الکتاب خاص کتاب کو کہتے ہیں۔ اس طرح معرفہ بے اضافت، معرفہ بے اضافت کا مطلب یہ ہے کہ جو ان پانچوں کی طرف مضاف ہو، یا تو عالم کی طرف مضاف ہو، یا ضمیر کی طرف مضاف ہو، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، تو اس کو کہتے ہیں معرفہ بالاضافت۔ جیسے غلام ہوں، تو غلام تو ویسے نکرہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو جائے، یا غلام الرجل، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوا، تو پھر یہ معرفہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں معرفہ بے اضافت۔ اور آخری قسم ہے معرفہ بندا، یعنی وہ اسم جو حرف ندا کے ذریعے متعین کیا گیا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں رجل، رجل تو عام آدمی کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں یا رجل، تو پھر اس سے مراد کوئی خاص آدمی ہوگا۔ دوسرا تقسیم ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ تو تذکیر و تانیث کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر اس کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث اس کو کہتے ہیں جس میں علامات تانیث موجود ہو۔ پھر علامات تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک مؤنث سماعی ہے، دوسرا قیاسی ہے۔ قیاسی اس کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو، اور سماعی اس کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہ ہو بلکہ عربوں سے ایسا سنا گیا ہو۔ شمس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اور تیسرا قسم ہے منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف تو اس کو کہتے ہیں جس میں اسباب منصرف میں سے 2 اسباب یا کوئی ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، وہ موجود نہ ہو، تو اس کو منصرف کہتے ہیں۔ اور جب غیر منصرف، اس کو کہتے ہیں کہ اسباب منصرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب موجود ہو اس میں کہ جو 2 کا قائم مقام ہو۔ اور منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر ہر قسم اعراب آ سکتا ہے تنوین کے ساتھ، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتا۔ پھر اگر یہ معرفہ باللام ہو تو پھر اس پر الف لام، تو اس پر کسرہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو عام کتابوں میں منصرف اس کو کہتے ہیں کہ تعریف لکھا ہے کہ منصرف اس کو کہتے ہیں کہ جس پر قسم اعراب آ سکتا ہو، تو یہ اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کی حکم ہے۔ منصرف کی تعریف یہ ہے کہ اس میں اسباب منصرف میں سے 2 اسباب یا ایک ایسا سبب جو 2 کو قائم مقام ہو وہ نہ ہو۔ اور غیر منصرف کی 9 اسباب ہے، اسباب منصرف کی 9 اسباب ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، وجمع، جمع، ترکیب، وزن، فعل
اور الف نون زائدتان۔ پھر اگلا تقسیم ہے واحد تثنیہ جمع مفرد تثنیہ اور جمع کے اعتبار۔ مفرد کہتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے، مثنیٰ اس کو کہتے ہیں جو دو پر دلالت کرے، مثنیٰ کی آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور آتا ہے۔ پھر جمع اس کو کہتے ہیں جو تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کریں۔ پھر جمع کی اقسام ہے، ایک قسم ہے جمع مکسر اور دوسرا ہے جمع سالم۔ جمع تکسیر اور جمع مکسر اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کی وزن سلامت نہ ہو، جیسے رجل سے رجال، اور جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن نہ ٹوٹے، جیسے مسلم سے مسلمون، مؤمن سے مؤمنون۔ پھر یہ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کی آخر میں واو اور نون یا ما قبل مکسور اور نون آتا ہے، اور جمع مؤنث سالم کی آخر میں الف اور تا زائد آتی ہے۔ جیسے جمع مذکر سالم کی مثال ہے مؤمنون، مسلمون، مؤمنین، قانتین وغیرہ، اور جمع مؤنث سالم کی مثال ہے مسلمات وغیرہ۔ پھر اگلا تقسیم ہے صحیح، مقصور اور منقوص۔ صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ مقصور اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ آیا ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ۔ اور منقوص اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا مقبل مقصور ہو، جیسے قاضی وغیرہ۔ اور یہ صحیح کی دو قسمیں لکھی ہیں، ممدودہ، غیر ممدودہ۔ یعنی اس کے آخر میں مد ہو اس کو ممدودہ کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں مد نہ ہو اس کو غیر ممدودہ کہتے ہیں۔ پھر اگلا تقسیم ہے معرب مبنی کے اعتبار سے۔ معرب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آخر عامل کے بدلنے سے بدلا جائے تو اس کو معرب کہتے ہیں، اور مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ معرب کی تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ پھر مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، اور مجرورات 2 ہیں۔ اور مبنی کی اقسام ہے، یہ مبنی کی دو اقسام ہے، ایک تو مبنی الاصل ہے اور دوسرا مشابہ مبنی الاصل ہے۔ تو تین فعل ماضی، امر حاضر، معلوم اور کل حروف یہ مبنی الاصل ہے، اور اس کے علاوہ باقی مشابہ مبنی الاصل ہے، یا سب اکٹھے لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے الضمیر ہے، پہلا ضمیر ہے، تو ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کے اقسام میں ہے۔ اس طرح اس میں اشارہ ہے، اور وہ عالم جو مبنی کے لیے وضع کی گئی ہو، اور لائن فی جنس کا اسم ہے، بعض احوال میں اسم موصول ہے، اسماء افعال، اسماء شرطیہ اور اسماء الاستفہام، بعض ظروف اور عدد مبنی، یہ سب یہ مبنی کے اقسام ہے۔ لیکن عام کتابوں میں یہ مبنی کی دو قسمیں ہیں، ایک مبنی الاصل، دوسرا مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور کل حروف، اور اس کے علاوہ چار مشابہ مبنی الاصل ہے۔ ایک ہے فعل مضارع جس کے آخر میں نون تاکید ہو، فعل مضارع جس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو، اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اور اس میں غیر متمکن۔ تو یہ 7 مبنیات ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ سارے معربات ہیں۔ اگلا تقسیم ہے جامد اور مشتق کے اعتبار سے۔ جامد اس کو کہتے ہیں جامد اس کو کہتے ہیں جو کسی سے بنا ہوا نہ ہو، اور مشتق اس کو کہتے ہیں جو فعل مضارع سے مشتق ہو۔ جامد کی دو قسمیں یہاں لکھے، ایک ہے اسم ذات اور دوسرا اسم معنی۔ اسم ذات اس کو کہتے ہیں جو کسی معین شخص پر دلالت کرے، جیسے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ اور اسم معنی کو مصدر بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وصف پر دلالت کرتا ہے کہ ذات نہیں ہوتا، جیسے ضرب کا معنی ہے مارنا، عقل اس کا معنی ہے کھانا، تو یہ مصادر ہے، اسم معنی اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور مشتق اس کو کہتے ہیں جو فعل مضارع سے مشتق ہو۔ فعل مضارع سے جو اسماء مشتق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسم فاعل ہے جو کام کرنے والے ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ معنی مصدری قائم ہو بطریقۂ حدوث، جیسے ضارب۔ مبالغہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ معنی مصدری قائم ہو اور اس میں زیادت موجود ہو، جیسے ضراب، معنی بہت زیادہ مارنے والا۔ تیسرا ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول اس کو کہتے ہیں جس میں معنی مصدری جس پر واقع ہوا ہو، جسے مضروب معنی مارا گیا ہو ایک مرد۔ اسماء الزمان والمکان، یعنی اسماء الزمان، اسم الزمان والمکان، اسماء نہیں ہے، اسم الزمان یعنی اسمان اصل میں ہے، اسم زمان اور اسم مکان۔ اسم زمان اس کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کی وقت پر دلالت کریں،
اس میں مکان اس کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے۔ اسم اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے فاعل مفعول تک پہنچ جائے، یعنی اس کے ذریعے فعل واقع ہو جائے، جیسے مضربون۔ اور اسم زمان کا مثال مضرب اور مفتح یہ ہے۔ اسم تفضیل اس کو کہتے ہیں جس میں معنی مصدری بنسبت دوسروں کی زیادہ موجود ہو، جیسے ازرب کا معنی ہے